مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد ہمارے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، نظام اسی طرح چلتا رہے گا، کاروبار اسی طرح چلتے رہیں گے، دکان اسی طرح چلتی رہے گی، ہوٹل اسی طرح چلتے رہیں گے، ریسٹورینٹ اسی طرح چلتے رہیں گے، فیکٹریاں اسی طرح چلتی رہیں گی، گھر اسی طرح چلتے رہیں گے، کاروبار سارے اسی طرح چلتے رہیں گے، کاشتکاریاں اسی طرح ہوتی رہیں گی، سارے کام ہوتے رہیں گے۔ ہمارے جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد جو قبر کی گھاٹیاں ہیں نا، نہ جانے کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موت کے وقت رونے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے؟ فرمایا موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے رو رہا ہوں کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ عمر جیسی ہستی، میں اور آپ سوچیں ہمارے پاس کیا ہے جو ہم بٹن کھول کے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں میں ڈوب کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ عزیز و قارب رشتہ دار تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے آنسو بہاتے ہیں، جب جنازے اٹھتے ہیں دفن کر کے واپس آتے ہیں، قریبی سے قریبی رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے مٹی والے ہاتھ بھی قبر کے اوپر جھاڑتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں اکیلا رکھ کے، اکیلا تنہا چھوڑ کے، پھر قبر کے اندھیرے، قبر کی مٹی اور قبر کے اندھیرے انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ دو چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو مطلب کہ اعمال اچھے یا برے، صرف اعمال انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے تو جنت کا باغ، اعمال برے تو قبر جہنم کا گڑھا ہے، پھر مٹی کا، اس کو ڈھیر نہ سمجھو۔ اس لیے ہم سب کو اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ ٹینشن نہ کریں کہ اگر میں چلا گیا تو پیچھے کیا ہوگا، پیچھے سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور سب کچھ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد کسی پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، اپنے ہی چند دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں۔ پھر قبروں کے نشان بھی ایسا ایسا جیسے وقت گزرتا ہے تو وقت کروٹ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، پاگل اور تیز ہوائیں چلتی ہیں جو قبر کی مٹی کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ بعض قبروں کے ہم نے خود دیکھے ہیں کہ نشان تک مٹ جاتے ہیں، پھر بیٹا یہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہاں کہیں میرے باپ کی قبر تھی، لیکن وہ نشان تک نظر نہیں آتے۔ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم سب بچیں، بہن بھائی جتنے ہمارے ہیں، اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اچھی لگے لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔